اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ اور لو اگر اننا بے شک ہم نزلنا نازل کرتے ان کی طرف فرشتے ہیں وکلمہم الموتى اور مردے ان سے بات کرتے ہیں وحشرنا علیہم کل شیء قبلا اور ہر چیز ہم ان کے سامنے رکھ دیتے ما کانوا لیؤمنوا نہیں تھے یہ ایمان والے الا ان یشاء اللہ مگر جسے اللہ چاہے ولیکن اکثرہم یجہلون مگر اکثر لوگ کیا ہیں جاہل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو نشانیاں مانگتے ہیں یہ بہانے بناتے ہیں، اگر مردے بھی ان سے بات کریں نا یہ کافر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ضد اور ہٹ درمی پڑے ہوئے ہیں۔ وکذالک اسی طرح جعلنا لکل نبی عدوا ہم نے ہر نبی کے لیے اس کے دشمن بنا دیے، نبی آتے تھے لوگ ان سے دشمنی کرتے تھے۔ اور کون تھے دشمن نبیوں کے؟ شیاطین الانس والجن، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، بعض کی کیا ہوتے تھے؟ وہ دوست ہوتے تھے، ساتھی بن جاتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ اگر آپ کا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے جن کاموں میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ ظفر صاحب مائک میوٹ کر لیں، ظفر صاحب آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں، ظفر صاحب مائک میوٹ کر لیں، ڈاکٹر صاحب میں کر رہا ہوں۔ اوپر ہے، اوپر آپ وہ مائک میوٹ کر لیں، اوپر دیکھیں جی مائک کی ہو جگہ گیا۔ ہے وہاں، آپ کلک کریں گے تو میوٹ ہو جائے گا، نہیں ہو رہا آپ کا مائک میوٹ۔ استغفر اللہ۔ افغیر اللہ ابتغی حکما کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں؟ وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا وہ ذات جس نے کتاب کو بڑی تفصیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ والذی وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی یعلمون انہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ منزل نازل ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین تو آپ نے شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا۔ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا آپ کے رب کی کلمات باتیں بالکل سچ اور صدق کے ساتھ مکمل ہوئی ہیں، لا مبدل کلمات ان کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ السمیع العلیم وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں اس کا رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے متعلق بیان فرمایا کہ انہیں ہر چیز بھی دکھائی جائے تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اللہ نے اپنے کلام کا اظہار فرمایا اور آگے فرمایا کہ فکلوا کھاؤ مما ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس پر اس کو کھاؤ۔ ان کنتم بآیات مومن اگر تم اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہو تو تم کیا کرو؟ جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ان کو کھاؤ، ٹھیک ہے۔ وما لکم تمہیں کیا ہوا کہ اللہ تاکلوا تم کھاتے نہیں ہیں مما ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اب حیرانگی کی بات ہے کہ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کا کلام پڑھا کہ ہم نہیں کھائیں گے، حالانکہ اللہ فرماتے اس کو کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ جو چیز حرام کی گئی ہے اس کی تفصیل تو بیان ہو گئی ہے، ہاں مجبور کی بات الگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو حرام چیزیں ہیں وہ تو ہم نے بتا دی ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ مائدہ میں کہ جو ہے وہ گر کر جانور مرے، دوسرے جانور کے سینگ لگنے سے مرے، چوٹ کھانے سے مرے، تو وہ جانور تو حرام ہے، باقی جو چیزیں حلال ہیں اس کو تم حرام کیوں کرتے ہو؟ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ تو ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ حلال ہے۔ تو آج لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ جو قرآن اس پر پڑھا گیا کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو کھاؤ۔ تو ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 118-19 یہ دو آیتیں آپ نے کیا کرنی ہیں؟ یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے بغیر علم کے۔ ان ربک بے شک آپ کرہ عالم بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو جانتا ہے۔ ظفر صاحب آپ کا مائک میوٹ اب ہو رہا ہے، چلو شکر ہوا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ بَاطِنَهُ چھوڑ دیں آپ ان کو،
یہ جو ظاہری طور پر گناہ کرتے ہیں اور باطنی طور پر آپ نے ہر چیز کو کیا کر دینا، چھوڑ دینا ہے. یعنی آپ نے نیک ہونا ہے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ برائی کا کام کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، سیجزون، انہیں اس کا بدلہ ملے گا، بما کانوا یقترفون، جو وہ عمل کرتے ہیں. ولا تاکلوا، مت کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو تو آپ نے کھانا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّهُ لِفِسْقٍ، یہ کیا ہے، یہ فسق ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان اپنے دوستوں کی طرف اشارے کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، وہ تمہیں مشرک بنا دیں گے. تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر حلال چیزوں کو کھانے کا حکم دیا، اور جس پر اللہ کا نام لیا گیا ان کو کھانے کا حکم دیا، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا خاص طور پر ذبح کے وقت ان کو کھانے سے کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ او من کان میتن فاحیناہ، کیا وہ مردہ نہیں تھا کہ ہم نے اسے زندہ کیا. وجعلنا له نورا، اور ہم نے اس کے لیے روشنی کی، یمشی بہ فی الناس، اسی روشنی میں لوگوں کے درمیان چلتا ہے. کما مثل فی الظلمات، کیا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہے، لیس بخارج منہا، کہ اس سے نکلنے کی کوئی راستہ نہیں ہے. کذالک، اسی طرح، زین، مزین کیا گیا، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. اب اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو مردہ ہوتے ہیں ہم انہیں زندہ کر دیتے ہیں، یعنی انہیں نور ہدایت عطا فرماتے ہیں، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے لیے آپ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے منتخب فرما. تو وہ ظلمت کے اندھیروں میں تھے، تو اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو منتخب فرمایا. تو اس پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ مردہ تھے، اندھیرے تھے، اللہ نے ان کو کیا دیا، نور عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ہم نے ہر بستی میں بڑے مجرم رکھے ہیں، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس میں کیا کریں، فساد کریں، مکر کریں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ نہیں مکر کرتے مگر اپنے لیے. جتنی بڑی بڑی جو بستیاں ہیں جہاں لوگ انکار کرتے تھے نبیوں کا، تو ان میں بڑے سردار ہوا کرتے تھے، انہی سرداروں کا یہ کیا دھرا ہوتا تھا. اسی طرح مکے میں ابو جہل جیسے، عتبہ، شیبہ جیسے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو انکار کرتے تھے، مکر کرتے تھے، وہ اپنی جانوں پر نقصان کرتے تھے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ اسلام، اللہ جب ارادہ فرماتا ہے کہ کسی کو ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، ایسے جیسے آسمانوں کی طرف وہ چڑھ رہا ہو، یعنی اتنا اس کا دل کیا ہو جاتا، تنگ ہو جاتا، وہ ایمان نہیں لاتا. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ آپ کے رب کے سیدھا راستہ ہے. ہم نے آیات کو مفصل طور پر بیان کیا تاکہ قوم جو ہے اسے نصیحت حاصل کرے. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے دار السلام، سلامتی کا گھر، ان کے رب کی طرف سے ہے. وہ ولیہم، اور وہ ان کا والی اور مددگار ہے، بما یعملون، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. اس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، اے انسان و جن، یعنی کس دن، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جمع کرے گا. قد استکثرتم من الانس، بہت سارے لوگوں میں سے. وقال اولیاءہم من الانس، جو ان کے ساتھی یعنی جنوں کے ساتھی ہیں، جنوں کی باتیں سنتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یا جنوں اور انسانوں کو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کرے گا، جمع کرے گا. یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جن، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے، یقصون علیکم آیاتی، تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور اس دن کے ملاقات کے لیے تمہیں ڈراتے تھے. تو انسان اور جن یہ مکلف ہیں. انسانوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی پہچان کریں، اور جنوں کو بھی حکم ہے کہ اللہ اس کے رسول کی کیا کرے، وہ پہچان کریں. تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
اللہ فرماتے ہیں انسانوں اور جنوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جنوں اور انسانوں کو مخاطب فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے، قرآن پڑھتے تھے، تمہیں سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے، قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے اوپر کیا ہیں، گواہ ہیں۔ قیامت کے دن وہ کہیں گے جب انکاری ہوں گے نا جو، کیونکہ ہاں ہم اپنے اوپر گواہ ہیں، وغرتہم الحیات الدنیا، تو ان کو ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، وہ شاہدو و گواہ ہیں علی انفسہم، اپنے اوپر، انہم کانوا کافرین، کے انہوں نے کفر اختیار کیا، وہ کافر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ذالک، اسی وجہ سے، الم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، ذالک اس وجہ سے، الم یکن ربک، کہ آپ کا رب، مہلک القری، آپ کا رب ہلاک نہیں کرنے والا بستیوں کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، واہلها غافلون، اور اس کے رہنے والوں کو پتہ ہی نہ ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، وہ تبلیغ کرتے ہیں، جب وہ تبلیغ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ اس ہٹ درمی پہ رہتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب بھیجتا ہے۔ یعنی کہ اللہ ایسے کسی بستی پر عذاب نہیں بھیجتا، مہلک القری، ایسے بستیوں کو ہلاک نہیں فرماتا ظلم کے ساتھ کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو پہلے حجت پوری ہوتی ہے، ایسی کوئی بستی ہلاک نہیں ہوتی، پہلے حجت پوری ہوتی ہے، نبی جاتے ہیں، رسول جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، ہٹ دھرمی پہ اتر آتے ہیں، پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ تو اللہ بغیر یعنی کہ کسی وجہ کے ان کو ہلاک نہیں کرتا، اللہ ظلم کی وجہ سے انہیں ہلاک نہیں کرتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں اور اللہ انہیں ہلاک کر دے، نہیں۔ یہ اس آیت میں پوری وضاحت اس چیز کی اللہ نے بیان فرما دی، اللہ ایسے ہلاک نہیں کرتا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، آپ کا رب غافل نہیں ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے تو وہ تمہیں لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد اور کوئی لے آئے، جیسے كَمَا أَنشَأَكُم، جیسے کہ تم کو لایا، من ذریت قوم آخرین، دوسری قوموں سے، اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، اوروں کو لے آئے۔ انما توعدون لآت، تم سے جو وعدہ ہے وہ آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو دور نہیں کر سکتے۔ قل فرما دیا، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے قوم تم اپنا عمل کرو، میں اپنا عمل کرتا ہوں، فسوف، جان لو گے کہ آخرت کس کے لیے ہے، اور ظالم جو ہے وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، آخرت کی فکر کرو اور آخرت کے لیے تیاری کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کا ایک طریقہ انداز بیان فرمایا ہے کہ مشرک کیا کرتے تھے، وَجَعَلُوا اللَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، وہ جب کھیتی یا جانور ہوتے تھے وہ ان میں سے حصے بناتے تھے، کہتے تھے ہَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہتے یہ جو کھیتی میں سے ایک یہ حصہ ایک اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، اپنے زوم میں کہتے تھے کہ یہ 2 من جو ہے وہ خدا کے لیے اور یہ 2 من جو ہے بتوں کے لیے ہے۔ فما کان لشرکاہم فلا یصل للہ، جو ہوتا تھا نا بتوں کے لیے، کہتے ہیں یہ بتوں کے لیے 2 من ہے نا، وہ 2 من ہی رہیں گے، اس میں سے ہم اللہ کے لیے نہیں دیں گے۔ وما کان للہ فهو یصل علی شرکائہم، ہاں جو 2 من خدا کے لیے نا، اس میں سے ہاں بتوں کے لیے کچھ حصہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ 2 من کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، یعنی کہ جو بتوں کے لیے انہوں نے حصہ مختص کیا ہے وہ خدا کی طرف نہیں جا سکتا، ان کا نظریہ تھا، جو خدا کے لیے مختص کیا ہے تو وہ بتوں کے لیے جا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مشرکین جو ہے وہ خدا کو بھی مانتے تھے لیکن اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ بہت سارے کمینے لوگ آج کل یہ کہتے ہیں بھئی تم جو ہے تم شرک کرتے ہو، مشرک بھی شرک کرتے تھے نا، تو مشرک جو ہے وہ اللہ کو بھی مانتے، تم بھی خدا کو مانتے ہو، تو مشرک جو بتوں کو مانتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ خدا تو نہیں، خدا کی عطا سے ہمارے کام آئیں گے، تم بھی کہتے ہو اللہ کے ولی تو خدا تو نہیں، خدا کی عطا سے یہ ہمارے کام آئیں گے۔ اس طرح کی بات کر کے مسلمانوں کو مشرک ٹھہراتے ہیں۔ کل میں نے ایک پوسٹ بھی پڑھی، تو یہ کمینے لوگ ہیں، مشرک جو تھے نا خدا کو مانتے تھے لیکن وہ سرعام شرک کرتے تھے، بتوں کو خدا مانتے تھے، خدا کو بھی مانتے تھے اور بتوں کو بھی خدا مانتے تھے، شرک کرتے تھے۔ جو اہل سنت مسلمان ہیں وہ خدا کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں ٹھہراتے ہیں۔
ہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں، وہ تو قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے ہیں جیسا ہم نے پڑھا، تو پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اللہ کی عطا سے کرتے تھے، تو وہ شرک کرتے تھے، مسلمان شرک نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے امتیوں سے یہ خوف نہیں کہ وہ شرک کریں گے، اللہ نے کے نبی فرمایا کہ یہ شرک نہیں کریں گے، اور آج کا جو بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان شرک کر رہے ہیں، تو اس طرح تو پھر جو بات کر رہا ہے وہ بھی شرک کر رہا ہے، کیونکہ وہ بات کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تو وہ بھی مشرک ہے۔ تو اس طرح کی آیات کو پڑھ کے، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مخلوق میں بدترین لوگ ہیں کفار سے متعلق آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ تو وہ خدا کو مانتے تھے لیکن خدا کو شریک بنا لیتے، یہ ہو جاتا وہ شرک کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ صفات اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، وہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں کو۔ وکذالک، اسی طرح زینا مزین کیا لکثیر من المشرکین، بہت سارے مشرکوں کے لیے قتل اولادہم، اولاد کو قتل کرنا مزین کے کس نے کیا شرکاء، ان کے شریکوں نے، کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو، لیردوہم، تاکہ انہیں ان کی طرف لوٹائے، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان کا دین ان پر ملبس کر دے، مشبک یعنی کہ مکس کر دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر چاہتا اللہ وہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، آپ انہیں چھوڑ دیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، جو یہ بکواس کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خدا کے لیے حصہ ڈال رکھتے ہیں اور بتوں کے لیے بھی رکھتے ہیں، اور خدا کے ساتھ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ خدا کا حصہ جو ہے وہ بتوں کو جا سکتا ہے، لیکن بتوں کا حصہ خدا کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو یہ یہاں ان کا ایک ذکر ہے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ، کہتے ہیں یہ ہمارے انعام چوپائے ہیں، وہ حرث کھیتیاں ہیں، ہجر ممنوع ہیں، کہ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، نہیں کھائے گا مگر اللہ جسے ہم چاہیں ان کے زعم کے مطابق۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ ایسے جانور ہیں جو حرام کیے گئے ان کی پیٹھیں ان پر، وَأَنْعَامٌ، اور ایسے جانور لا يذكرون اسم اللہ علیہا، جس پر اللہ کا نام نہیں لیتے، افتراء علیہ، یعنی جھوٹ باندھ۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے جانور ہیں، کچھ ایسی کھیتیاں ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کی، پھر ہم نے بھی ان پر حرام کر دی، انہوں نے ان پر چڑھنا حرام کر دیا، ہم نے بھی کہا چلو حرام ہے۔ اونٹ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا، گائے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا کر دی، حرام کر دی۔ تو یہ ان کا ایک نظریہ تھا۔ ایک اور تیسرا نظریہ ان کا یہ تھا، وہ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، کہتے تھے اس بکری کے یا جانوروں کے جو پیٹ میں ہیں خالص یہ بندوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے حرام ہے اس پر۔ وَإِن يَكُن مَيْتًا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر اس کے پیٹ میں مردہ ہے تو پھر دونوں کھا سکتے ہیں، یعنی جو مطلب کسی بکری کے جڑواں بچے ہیں تو وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتے۔ اس طرح کے اپنے اپنے ان کے نظریات تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نظریات ان کو بیان فرمایا۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ، خسارہ پانے والے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، سفہن، بے وقوفی میں، بغیر علم، جہالت میں، وحرموا، اور انہوں نے اپنے اوپر حرام کرا دیا، ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھ کے، اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کیا۔ تو جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں اس کو کوئی بندہ حرام نہیں کر سکتا، جیسے ہم نے پیچھے بتایا اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا۔ اب 11ویں کی کھیر وہ حرام کیسے ہو جاتی ہے؟ قرآن پاک پڑھنے سے وہ کیسے حرام ہو جاتی ہے؟ تو آج کل یہ لوگ کر رہے ہیں، عمل تو تمہارا مشرکین والا ہے اور تم تانا کسی اور کو دیتے ہو۔ جو چیزیں اللہ کا نور ہے، کہتے ہیں نا دودھ اللہ کا نور ہے، مطلب یہ پاک ہے، تو اس کو اب ہمارے ہاں جہاں میں مسجد میں ہوں، یہاں پہلے ایک مولانا صاحب تھے، 20 سال یہاں رہ کے گئے ہیں، تو وہ ختم شریف کو جو دودھ ہوتا تھا اس کو نالی میں بہا دیتے تھے، ختم کی روٹی کو پھینک دیتے تھے نالی میں کہ یہ حرام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ روٹی حرام کیسے ہوئی، وہ دودھ حرام کیسے ہوا؟ تو حرام اللہ کا رزق کو حرام کر رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ قد دلوا، گمراہ ہوئے وہ، فما کانوا مہتدین، ایسے لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہے۔ تو حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر باغات کا ذکر فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہ ذات ہے جس نے بیلوں کو ملتی جلتی بنایا، باغ بنائے، ٹھیک، ان کی بیلیں ملی ہوئی ہیں، جس میں کھجور کے ہیں،
کھیتی ہے مختلف، اس کا کھانا، اس کے ذائقے، زیتون ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انار ہیں، ملتے ہیں جلتے ہیں اس میں، یعنی کہ اس کا ذائقہ ملتا جلتا ہے۔ کلو کھاؤ پھلوں میں سے، اذا اسمر جب وہ پھل دیں، وہ آتو حق اور ان کا حق ادا کرو، یوم حسادی کاٹتے وقت، یعنی جب فصل کو کاٹو تو اس وقت فصل کا حق ادا دو، تو اس کو کہتے ہیں عشر۔ اس آیت سے عشر ثابت ہے کہ جب تم فصل کاٹو تو اس وقت حق ادا کرو، پھل اتارو تو اس وقت حق ادا کرو۔ ولا تسرفوا اور حد سے نہ بڑھو، انہ لا يحب المسرفین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو عشر کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ جس کھیت کو زمین، جو کھیت ہے اس کو پانی سیراب کرے، فری والا پانی، آسمان والا پانی، تو اس میں سے آپ نے 10واں حصہ نکالنا ہے۔ اور جس کھیت سے انسان محنت کر کے پانی لگاتا ہے اور اس میں اسے پانی خرید کے لگاتا ہے، اس میں سے 20واں حصہ آپ نے نکالنا ہے۔ یعنی کہ جو فری میں آپ کو پانی ملتا ہے، نہر کا پانی، جو آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑتا، یہ آسمان کا پانی ہوتا ہے، تو اس میں سے 10 من میں سے 1 من آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، غریبوں میں، مسکینوں میں۔ اور جہاں پانی آپ پیسوں سے لیتے ہیں، اس میں سے 20 من میں سے 1 من آپ نے دینا ہے اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ عشر کہتے ہیں۔ تو عشر کا ذکر یہاں سورہ انعام میں آیت نمبر 141 میں ہے، ٹھیک ہے؟ وَمِنْ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً فَرْشًا، اور بہت سارے ایسے چوپائے ہیں جو آپ کے لیے کام کس کے لیے آتے ہیں؟ سامان اٹھانے کے لیے آتے ہیں، کچھ کھانے کے لیے کام آتے ہیں۔ شیطانوں کی پیروی نہ کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ بھی اور سامان بھی اٹھاؤ۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آگے پھر مختلف جانوروں کا ذکر کیا، بھیڑ کا ذکر کیا، گائے کا ذکر کیا، اونٹ کا ذکر کیا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اور فرمایا قل، فرمایا لا اجد ما اوحی لی محرما، میں جو مجھ پر وحی کی گئی ہے اس میں میں کسی چیز پہ حرام نہیں پاتا، ہاں مگر جو مردار ہے وہ حرام ہے، جو خون ہے وہ حرام ہے بہتا ہوا، اور خنزیر کا خون حرام ہے، اور ذبح کے وقت جب غیر اللہ کا نام لیا جب وہ حرام ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ حرام کون کون سی چیزیں ہیں، ٹھیک۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہودیوں نے ہر جو ہے وہ کھروں والا جانور انہیں اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، مثلا اونٹ ہو گیا، گائے ہو گئی، یہ ٹھیک ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، گائے میں، بھیڑ میں سے، بکریوں میں سے ہے، تو حرمنا علیہم، پھر ہم نے بھی ان پر حرام کر دیا، شہومہما، ٹھیک ہے، ان کی چربی بھی، الا ما حمل ظہورہما او الحوایا، ہاں جو ان کی پیٹھوں سے ملا ہوا ہے یا ان کی ہڈیوں میں ملا ہوا ہے، تو انہوں نے خود حرام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان پر یہ چیزیں کیا کر دی؟ حرام کر دی۔ تو حلال چیزوں کو حرام کرنا یہ کسی کو بھی روا نہیں ہے۔ جو زیادتی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر اس طرح سختی سے پیش آیا اللہ کہ اللہ نے ان کی ساری چیزیں حرام کر دی۔ ہاں کیا حرام ہے؟ اللہ فرماتے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، قل تعالوا، آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، تلاوت کر کے پڑھ کے بتاتا ہوں، ما حرم ربکم، جو تمہارا رب نے حرام کیا، علیکم تم پر، وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، حرام یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ رہو، یہ یعنی نہ والدین کی نافرمانی یہ حرام ہے، اولاد کو قتل کرنا یہ حرام ہے۔ ہم تمہیں رزق کر دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تم کیوں قتل کرتے ہو اولاد کو؟ اور فاحشہ کام یہ حرام ہے، لہذا فحاشی کے قریب مت جاؤ۔ اور کسی کو قتل کرنا یہ حرام ہے، اس لیے مت کرو کسی کو قتل۔ اور یتیم کا مال مت کھاؤ، یہ حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، تم اپنی طرف سے حرام نہ کرو، یہ چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ حرام ہے۔ انصاف کے ساتھ کام لے آؤ، بے انصافی حرام ہے، ٹھیک۔ اور نہ جو یعنی کہ عدل انصاف کے خلاف بات کرنا یہ حرام ہے۔ عدل کے ساتھ کام کرو اگرچہ تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ اور عہد توڑنا یہ حرام ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے یہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حرام چیزیں کیا ہیں، اس طرف سے حرام چیزیں کری جا رہے ہو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، اس پہ چلا کرو، اپنی طرف سے چیزیں حرام مت کیا کرو، یہ چیزیں حرام ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کے پیچھے مت جاؤ، اللہ کے راستے کے اوپر جاؤ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم اور راستوں پر چلو گے تو الگ ہو جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،
یہ ہے تمہیں وصیت کہ تم اللہ سے ڈرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس میں تمام تفصیل تھی، مکمل ہدایت تھی، اس میں رحمت تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں اس کی تمام وضاحت کر کے چھوڑ دی کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے وہی حرام ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا برکت والی ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے بتایا کہ تم اللہ کی باتوں کو سمجھو اور جھوٹ مت بولو اللہ پر، اللہ کے آیتوں کا انکار مت کرو۔ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کہ تم پر فرشتے آئیں اور عذاب لے کے آئیں، یا اللہ کا عذاب آئے، یا بعض نشانیاں آئیں؟ تو اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لو، سیدھے راستے پہ آؤ۔ جو بھی کماؤ گے تم اپنے ہاں اللہ کے ہاں اس کو پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے ان چیزوں کو چھوڑو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کر کے آئے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ ملے گا۔ قل فرما دی اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرا رب مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، دین ابراہیمی کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ قل فرما دی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری حیات اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ مجھے جو حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکاؤں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہر چیز کی کیا کر دی، وضاحت کر دی۔ سورہ اعراف، اعراف ایک جگہ کا نام ہے، اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ امید کرتے ہوں گے کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، تو اس حساب سے سورت کا نام کیا اعراف۔ سورہ اعراف مکیہ۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک، کتاب نازل ہوئی آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک حرج، آپ کے دل میں کوئی حرج، کوئی تنگی نہ رہے، منو اس بارے میں، لتنذر بھی، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے، آپ کا کام ہے ڈرانا، نصیحت کرنا۔ اتبعوا، پیروی کرو لوگو، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ولا تتبعوا من دون اولیاء، اللہ کے علاوہ کوئی اور مت دوست بناؤ، ان کی پیروی مت کرو۔ بہت سارے کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت ساری بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا، فجاء باسنا بیاتن اہم قائلون، جب ہمارا عذاب آیا نا ان پر، باسنا بیاتن، رات کے وقت، اہم قائلون، یا کیلولہ کر رہے تھے، اس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا رات تک۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو آپ ضرور ہم پوچھیں گے ان سے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے کہ آپ کی قوم نے آپ کو کیا جواب دیا۔ جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا سورہ مائدہ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں کہ اللہ فرماتا ہے آپ بتائیں نبی انہوں نے کیا جواب دیا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم ضرور ساری باتیں ان سے پوچھیں گے اور ہم غائب بھی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن میزان حق ہے، میزان رکھا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے اعمال بھاری ہوئے وہ ہوں گے فلاح والے، اور جن کے اعمال کم ہو گئے، ہلکے ہو گئے، انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ اور بہت سارے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھہرنے کی جگہ دی ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں ہم نے روزی کے راستے کھولے ہیں۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت سارے لوگ، کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، یعنی ہم نے روزی کے راستے کھولے ہیں، شکر ادا کرو۔ تمہارا مالک رب ہے، تمہارا خالق رب ہے، اس نے تمہارے روزی کے راستے کھولے ہیں، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی نزول کا ذکر فرمایا، اور پھر ہلاکت کفار کا ذکر فرمایا، اور پھر قیامت کے دن سوالات اور نیک اعمال کا اور میزان کا ذکر فرمایا۔ اگلا جو رکوع آ رہا ہے اس میں پورا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے، ان کی پیدائش، شیطان کا بہکانا اور پھر جنت سے نکلنا، اس بارے میں یہ سارا رکوع ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا اسجدوا لِآدم، آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ رہا۔
اللہ نے فرمایا تمہیں کیا کیا ہوا کہ تم سجدہ نہیں کر رہے؟ اس نے کہا میں بہتر ہوں، یہ آگ سے ہے اور میں مٹی سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا اتر جائے یہاں سے، تم نے تکبر کیا۔ اس نے کہا تو نے مجھے اتارا ہے تو مجھے مہلت دے۔ اللہ فرماتا اچھا تجھے مہلت دی تو قال فبما اغویتنی، تو شیطان نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آگے سورہ حجر میں آتا ہے کہ قیامت تک اس کو مہلت ملی۔ اس نے کہا، اب شیطان رب سے کہہ رہا ہے فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، میں تیرے بندوں کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں میں پھرتا رہوں گا۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، آپ ان میں اکثر کو جو ناشکرا پائیں گے، شکر کرنے والے نہیں پائیں گے۔ اللہ کو کہہ رہا ہے، چیلنج دے رہا ہے شیطان کہ میں تیرے بندوں کو بہکا کے رکھوں گا۔ اللہ نے فرمایا قال فخرج، دفع ہو جا، منہا مذعوما مدحورا، دھتکارا ہوا، مذمت کیا، اور نکل جا۔ جو تو اور جو تیری پیروی کرے گا سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ لأملأن جہنم منکم اجمعین، تجھے بھی سب کو جہنم میں ڈالوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں مجھے۔ تو یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، تم اور اپنی بیوی یہاں رہو، جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ شیطان نے ان کو پھر وسوسہ دلایا اور یہاں تک کہ ان کو وہاں سے پھر نکلوا دیا۔ کیسے نکلوا دیا؟ وہ قاسم ہوں، قسمیں کھائیں شیطان نے ان دونوں سے، میں ناصح ہوں تمہارا، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بالکل بہت ہی تمہارا خیر خواہ ہوں، ٹھیک ہے، تم یہاں اس میں سے کھاؤ تاکہ تم اس میں ہمیشہ رہو، ان تکونا ملکین اور تکونا من الخالدین، تم اس درخت سے کھاؤ گے نا تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، یا تم دونوں ہمیشہ یہاں رہو گے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ شیطان کہہ رہا تھا آدم علیہ السلام سے اور اما حوا سے، وہ ان کے باتوں میں آ گئے۔ فدلاہما بغرور، اس دلے نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فلما ذاقا شجرت، تو جب انہوں نے چکھ لیا درخت سے، بدت لہما سواتہما، تو انہوں نے جو لباس جنتی پہنے ہوئے تھے وہ اترنے لگے۔ واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو جب بدن سے کپڑے اترنے لگے تو انہوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر اوڑھنے شروع کر دیے۔ وناداہما ربہما، اور اپنے رب کو پکارنے لگے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا؟ وَأَقُلْ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں کہا تھا، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور کہنے لگے دونوں ربنا، قالا دونوں کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارا رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں سے۔ اللہ نے فرمایا اے بے تو بعدکم لبعض عدو، تو وہ تو سارے کے سارے تو آپس میں ایک دوسرے کو دشمن ہو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ان کی فیملی کو اللہ نے جنت میں رکھا تو شیطان کو تکلیف ہوئی، تو اللہ نے فرمایا سارے جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم سب کے لیے دنیا ہے، زمین ہے، یہاں ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے اور یہاں برتنے کی جگہ بھی ہے، یہاں کھانا پینا، یہیں مرنا، یہیں جینا ہے۔ اب تم دنیا میں چلے جاؤ، جنت سے نکالے گئے ہو۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون، اسی میں زندہ رہو اور اسی میں مرو، ومنہا تخرجون، اور اسی میں سے تمہیں نکالا جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نیچے تشریف لیا ہے، سارا سب کچھ یہ سلسلہ اللہ نے بیان فرمایا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے، وریشہ، اور اس میں جو ہے وہ زیب و زینت بھی ہے، لباس جسم کو کہ اعضاء چھپاتا بھی ہے اور اس میں کیا ہے تمہارے لیے ایک زیب و زینت ہے۔ ولباس التقوی، اور بہترین لباس تقوی کا ہے، شرم کا، حیا کا، پرہیزگاری کا، ذالک خیر، یہ بہت اچھا لباس ہے۔ بے شرمی، بے حیائی، یہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، آیات میں سے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جیسے تمہارے باپ کو فتنے میں ڈالا تھا اور جنت سے نکلوا دیا تھا، لباس بھی اتروا دیا تھا۔ انہ یراکم، وہ تمہیں وہاں سے دیکھ لائے جہاں تم نہیں دیکھ سکتے اس شیطان کو۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء، ہم نے شیطانوں کے دوست بھی بنائے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں، لہذا اس سے تم نے خاص طور پر اس سے الرٹ ہو کے رہنا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ برا کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ و دادا کو ایسے پایا،
बल्लाह अमरना बिहा, तो अल्लाह ने हमें इस तरह का हुक्म करना है, हुक्म दिया। कुल फरमाते इन्नल्लाह ला यामुरु बिल फहशा, अल्लाह बुरे कामों का हुक्म नहीं देता। तुम्हारे बाप दादा बुरा करते थे, तुम अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं इन चीजों को, नहीं। अतकुलूना अलल्लाह, ऐसी बातें अल्लाह के बारे में कहते हो, माला तालम, जो तुम्हें खुद पता भी नहीं है। कुल अमर रब्बी बिल किस्त, फरमाओ मेरा रब तो अदल इंसाफ का हुक्म देता है। वाकीमु वजूहकुम, और हुक्म ये देता है कि तुम अपना चेहरा मस्जिद 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 की तरफ रखो, और खास होकर अल्लाह को पुकारो, उसकी बात करो, जिसे जिस तरह उसने तुम्हें पैदा किया। एक ग्रोह जिसको अल्लाह ने हिदायत दी, और एक ग्रोह जो गुमराह हो गया, उन्हें शैतान को अपना दोस्त बना लिया। या बनी आदम, ए आदम की औलाद, खुजू जीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, जब भी मस्जिद को जाओ तो ज़ैब व ज़ीनत इख्तियार करो, ये अल्लाह ने हुक्म दिया। नंगे तरंगे होके ना जाओ, साफ सुथरे होके जाओ। जब भी अल्लाह के घर की तरफ जाओ तो ज़ैब व ज़ीनत, अच्छा लिबास पहन के जाओ। वकुलू वशरबू, हाँ खाओ पियो मौज करो। वला तुसरिफू, लेकिन इसराफ नहीं करना, फजूल खर्ची नहीं करनी। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अच्छा साफ सुथरा रहने का हुक्म दिया है। अच्छा लिबास हो, अच्छा इमामा, अच्छी चादर, अच्छे जूते, ये सब आपको अच्छा लगेंगे, ये अल्लाह ने फरमाया। और जब खास तौर पर अल्लाह के घर में जाओ, साफ सुथरे होके जाओ, नमाज पढ़ो साफ सुथरे, आपका मसल्ला, आपकी जगह सारी क्लियर होनी चाहिए। खाओ पियो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन फजूल ना खाओ, फजूल खर्ची ना करो। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान में तालीम अता फरमाई। कुल फरमा दी मन हरम जीनत अल्लाह, अल्लाह की जीनत किसने हराम की है। अखरज लिबादी मिन तय्यिबात मिन रिज्क, जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए रिज्क निकाला है, वो कौन हराम कर रहा है। तो जो अल्लाह ने हलाल चीजें की हैं, खाओ पियो, तो अपने ऊपर हराम ना करो। है कितनी प्यारी खीर होती है, मीठी, उसमें दूध होता है, चीनी होती है, लोगों ने अपने ऊपर उसको हराम किया हुआ है। कितना प्यारा गोश्त है बकरे का, लोगों ने ये 11वीं वाले पीर का बकरा है तो हम नहीं खाएंगे, तो ये उनकी बदबख्ती है। तो वो 11वीं वाले पीर का मतलब ये होता है, वो इसाले साहब होता है, वो अल्लाह के लिए कुर्बान किया जाता है, और वो अल्लाह के वली की इसाले साहब के लिए किया जाता है। उनको खुदा नहीं माना जाता कि भाई ये उनके नाम का हो गया, तो मतलब उनके नाम ज़बह नहीं, ज़बह अल्लाह के नाम होता है, उसका सवाब पहुंचाया जाता है। तो अकल से काम लो, और नेक पाक चीजों में से खाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए निकाली हैं। कुल या लिल्लज़ीना आमनू फिल हयाति दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामह, फरमा दी ये ईमान वालों के लिए दुनिया में खालिस नेक अच्छी चीजें पाक, ठीक है, और आखिरत में उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीजों का जिक्र फरमाया, और फिर आगे फरमाया मरने से पहले ख्याल करो, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर एक के लिए एक मुकर्रर वक्त है। फैदा जा अजलुहुम, जब वो वक्त आ जाएगा, ला यस्तअखिरु साअतन वला यस्तक़दिमून, न एक घड़ी आगे जाएगी ना एक घड़ी पीछे जाएगी। इसको भी याद रखना। यानी दुनिया में खाओ पियो, लेकिन दुनिया में मगन न रहना कि भाई हमने यही हमेशा रहना है, नहीं। याद रखना कि जब वक्त आएगा मौत का, तो एक घड़ी पीछे नहीं जाएगी ना आगे जाएगी। या बनी आदम, ए आदम की औलाद, इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती, जब मेरे रसूल आते हैं तुम्हारे पास और मेरी आयतें पढ़ते हैं, तो जो अल्लाह से डरा और अपने अमाल को बेहतर उसने कर लिया, उस पर कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है। याद रखो कि जो नबी तालीम देते हैं उस पर अमल करो, उसको फॉलो करो, तुम्हें फिर दुनिया का कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं रहेगा। लेकिन जिन्होंने कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, झुठलाया, तकब्बुर किया, वो होंगे जहन्नमी, और हमेशा फिर वो जहन्नम में रहेंगे। तो ऐसों को अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह फरमाई, और आगे फरमाया उन पर लानत है जो अल्लाह के नबियों का इनकार करते हैं और नहीं मानते। और फिर उनको क्या होगा, वो जहन्नम में पहुंचेंगे और निकलेंगे नहीं जहन्नम से। इन्नल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, बेशक जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया और तकब्बुर किया, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। वला यदखुलूनल जन्नत, और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, तकब्बुर किया, उनके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, यहाँ तक कि ऊँटनी सुई के नाके में जाए। यानी जैसे ये नामुमकिन है ना, सुई का सुराख जो है, उस सुई के सुराख में ऊँट कैसे जा सकता है। तो इसी तरह जो है वो शख्स भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो अल्लाह की आयतों का इनकार करेगा।
اب یہاں زبردستی لوگ بل گیٹس کو، انگریزوں کو کہتے ہیں اگر انگریز جنت میں نہیں جائیں گے تو یہ سارے مسلمان جنت میں جائیں گے، جنہوں نے اتنی یونیورسٹیاں بنائی ہیں، جنہوں نے یہ نہیں بھائی، انہیں تو جنت کی فکر نہیں ہے، آپ کو بڑی فکر ہے۔ ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں نا بھائی تم سارے جنت میں جاؤ گے، انگریز جنت میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، انگریز نے تو یہ بھی کیا، انگریز نے گھڑی بنائی، انگریز کا لیپ ٹاپ بنایا ہوا تو وہ استعمال کر رہے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تم جنت میں، بھائی انہیں تو فکر نہیں ہے جنت کی، تمہیں کیوں فکر ہے؟ افسوس تو ان مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ بھائی اللہ نے اصول بنا دیا کہ جو اللہ کی قرآن کے انکار کرے گا، جو آخرت کے انکار کرے گا تو اس کو جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں اگر دنیا میں انہوں نے اچھائی کی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی اچھائی کا بدلہ انہیں ملے گا دنیا میں، انہیں جنت کی فکر نہیں ہے اور آپ کو بڑی ان کی جنت کی فکر پڑ گئی ہے۔ تو یہ اصول ہے، قانون ہے کہ جو آخرت کے انکار کرے گا، اللہ کی ملاقات کے انکار کرے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہم من جہنم یہاد، ان کے لیے جہنم میں ٹھکانہ ہے، بچھونا ہے، اور ان فوقہم غواش، ان کے اوپر بھی ٹھکانہ ہے، اور اسی طرح ہم صلا دیں گے جہنمی کو۔ اور جو جنتی ہے مزے میں ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو جنتیوں کے ان کے دلوں سے ہم کینہ بھی نکال دیں گے، محبت، پیار، الفت میں رہیں گے، نہریں بہ رہی ہوں گی، اللہ کی حمد کریں گے، تعریف کریں گے، کوئی انہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی جو ہے وہ جہنمیوں کو کہیں گے، آواز دیں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو اللہ نے پورا کر دیا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچ نکلا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں، جہنمی کہیں گے ہاں، ہمیں بھی کہا گیا تھا کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کو نہیں مانو گے، جہنم میں پہنچو گے، ہم بھی پہنچے، ٹھیک ہے۔ جنتی کہیں گے ہمیں تو انعام کا وعدہ تھا وہ تو ملا، تمہیں ملا؟ وہ کہیں گے ہمیں بھی ملا، ہم بھی جہنم میں پہنچیں گے۔ فأذن مؤذن بینہم، اذان دینے والا، ندا دینے والا ندا دے گا، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، کیونکہ جنتی تو ہیں رحمت والے، تو ظالم کون ہے؟ جہنمی۔ اور ظلم کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شرک کیا، ان شرک لظلم عظیم، ان پر جہنم۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ ظالم جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھا پن چاہتے تھے، اور آخرت کی انکاری تھے، وہم بالآخرت کافرون، وہ آخرت کی انکاری تھے تب وہ بنے جہنمی۔ تو جو آخرت کا انکاری ہے تو وہ جہنمی، جب اس کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے نا، جنت تو آخرت میں ہے۔ وبینہما حجاب، ان دونوں کے درمیان حجاب رکھ دیا جائے گا، اس حجاب پر وعلى رجال، اس آراف کی جگہ پر پھر لوگ ہوں گے، پہچانیں گے ان کو، ان کے چہروں کو، جنتیوں کے چہروں کو پہچانیں گے۔ ونادوا اصحاب الجنت، اور جنتیوں سے کہیں گے آراف والے، ان السلام علیکم، حضور السلام علیکم، وہ آراف والے جنتی کہیں گے حضور السلام علیکم، لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن انہیں اطمینان ہوگا، انہیں طمع ہوگی کہ ہم بھی جنت میں جائیں، اس لیے بڑھ چڑھ کے جنتیوں کو آراف والے سلام کریں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب وہ دیکھیں گے جہنمیوں کی طرف، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا اللہ ہمیں ان ظالموں سے مت بنانا، ان ظالموں سے ہمیں دوری رکھنا، جہنمیوں سے ہمیں دوری رکھنا۔ تو یہ کون ہوں گے؟ آراف والے، جنتیوں کو دیکھ کے ان کو سلام کریں گے، ان سے آداب عرض کریں گے، اور جہنمیوں کو دیکھ کے رب سے پناہ مانگیں گے، یا اللہ ان سے بچانا، ان کی سنگت سے بچانا۔ تو یہ آراف کا مقام ہوگا۔ ونادا اصحاب العراف، پھر آراف والے اللہ کو پکاریں گے، ونادا اصحاب العراف رجالن، ایک آدمی کو پکاریں گے آراف والے، یعرفونہم بسیماہم، جو ان کو دیکھ کے پہچانیں گے۔ قالوا ما اغنی عنکم جمعکم، وہ کہیں گے تمہیں تمہارا مال کام نہیں آیا، وما کنتم تستکبرون، اور جس پر تم تکبر کرتے تھے نا وہ تمہیں کام نہیں آیا۔ یعنی پھر یہ سیکنڈ ملاقات ہوگی، جہنمیوں کو دیکھ کے پہچانیں گے، انہیں جہنمی کو کہیں گے ہاں تم ہی ہو نا، بڑا تکبر کرتے تھے مال پر، دولت پر، تمہیں کام نہیں آیا، تم جہنم میں جا رہے ہو، وہ دیکھ کمزور مسلمان جنت میں جا رہے ہیں۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، تم ہی ہو، تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان غریبوں کو کوئی جنت نہیں ملے گی، یہ بڑے کمزور کہا کرتے تھے۔ ادخل جنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، دیکھو ان کو تو کہا گیا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں کوئی غم نہیں ہے،
تمہیں تمہارا مال کام نہیں آیا، تم جہنمی بن گئے، وہ دیکھ نمبر لے گئے۔ تو یہ آراف والے جہنمیوں کو وہاں یہ بات کریں گے۔ ونادى اصحاب النار، جہنمی پکاریں گے۔ پیچھے تھا نا کہ جنتی جو ہے وہ جہنمیوں کو پکاریں گے، پوچھیں گے بھائی بتاؤ تمہارا حال کیا ہے، ہاں؟ تو یہاں اب اگلا جو رکو اس میں ہے، جہنمی جنتیوں کو آواز دیں گے۔ ونادى اصحاب النار، اصحاب نا والے، ٹھیک ہے، کچھ کم وقت کچھ کہتے ہیں اصحاب تو جہنمی ہوتے بھائی، یا اصحاب کون ہوتے والے، صحابی یعنی کہتے ہیں صحابی رسول حضور والا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اصحاب النار جہنم والے، ونادى اصحاب النار، جہنم والے پکاریں گے اصحاب الجنت، جنت والوں کو، کیا کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، بھائی تھوڑا سا پانی دے دو۔ جہنمی جنتی کو کہیں گے بھائی تھوڑا سا پانی دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا وہ کچھ دیو کھاؤ جو تم کھا رہے ہو، تو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ دو، کیونکہ پیاس میں مر رہے ہوں گے، ہاں بھوک میں مر رہے ہوں گے۔ تو جہنمی جنتیوں کو آواز دیں گے بھئی ہمیں کچھ پانی دو، کچھ کھانے کو دو۔ قالو، جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ان دونوں چیزوں کو اللہ نے کافروں پر حرام قرار دے دیا ہے، نہ پانی ملے گی نہ روٹی ملے گی، کچھ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ الذین، یہ وہ کافر تھے، اتخذوا دین لہوا ولعبا، یہ تو دین کو انہوں نے مذاق بنا دیا تھا کہ کون سا دین جی، کون سی نمازیں، کون سا قرآن، تم لوگوں نے تو مذاق بنایا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم نے ان کو بلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ جواب دے گا، آج ہم نے ان جہنمیوں کو بلا دیا، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح ان جہنمیوں نے ہماری ملاقات بھلایا۔ ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا کہ رب سے ملنا ہے، جب ان کا یہ عقیدہ نہ رہا کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ ہم رب سے ملیں گے، آج تو گئے آج، لیکن آج ہم نے ان کو بلا دیا۔ پڑے رہیں وما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ تو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یہاں پھر وہ مر جائیں گے جہنمی، حال ہی نہیں رہے گا، کیونکہ نہ انہیں پانی ملے گا نہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ، ہم لائے ہیں کتاب، فصلناہ علی علم، اس کی پوری تفسیر بیان کر رہے ہیں، علی ہدن، ہدایت پر، ورحمت لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ساری باتیں ہم بتا رہے ہیں تمہیں، یہ ہو کر رہنی ہے، یہ کنفرم ہے۔ اس طرح جہنمی کہیں گے اس لیے ابھی سے تیاری کر لو، ابھی سے۔ وہ آگے آئے گا سورہ ہود، اس میں جو جنتیوں کو نور ملے گا، نور، تو جہنمی اندھیرے میں ہوں گے، وہ جہنمی کہیں گے ہمیں بھی نور دے دو بھائی، نور کا کوئی حصہ دو، ہم بھی روشنی میں آگے جائیں۔ تو جنتی کہیں گے یہ نور جنت سے ہم لائے ہیں اور دنیا سے ہم لائے ہیں، جاؤ وہاں سے لے آؤ پھر۔ تو اللہ پہلے بتا رہا ہے کہ نور یہاں سے ملے گا، ہدایت یہاں سے ملے گی، جنت یہاں سے، دنیا سے آپ تیاری کر کے ملیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ساری چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ تو اسی طرح آگے اللہ فرماتے خسارے پانے والے وہ ہو گئے جو انکار کرتے ہیں۔ پھر اگلا جو رکوع اس میں اللہ نے اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب کون ہے؟ وہ جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر استوا فرمایا عرش پر، رات کو ڈھانپا دن کے ساتھ، ٹھیک ہے، سورج چاند ستارے یہ مسخر کی ہے، دیکھو خدا کی قدرت ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، رب کو پکارو آرام سے، سکون سے، گڑ گڑا کے، چھپ کے رب کو انہ لا يحب المعتدین، بے شک حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ولا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، اللہ کو پکارو خوف میں، طمع میں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے بہت قریب ہے۔ پھر وہ رب ہے جس نے ہوا بھیجا بارش سے پہلے، وہ ہوا پھر بڑے بڑے بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہے، پھر وہ بادلوں سے اللہ زمین کو سیراب کرتا ہے، پھر وہاں سے تم پھل فروٹ کھاتے ہو۔ اسی طرح اللہ زندوں کو، مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں پھر ان چیزوں کا ارشاد فرمایا۔ اگلا جو 2 سے 3 رکوع ہیں وہ قوموں کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، ان قوموں کا یہاں سے ذکر آتا ہے سورہ اعراف میں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بات کرو، اللہ کے سوا کسی کی بات مت کرو،
میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تمہیں گمراہ دیکھتے ہیں۔ نبی کو کہا قوم نے کہ ہم تمہیں گمراہ دیکھتے ہیں۔ ہاں؟ قال یا قوم لیس بی ضلال، میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم مجھے گمراہ کہہ رہے ہو، میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ نوح علیہ السلام نے کہہ رہے ہیں اب اجب تمہیں یہ چیز بری لگ رہی ہے کہ تم میں سے ایک بندہ تمہیں سیدھی بات سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، وہ تمہیں ڈرا رہا ہے، اور ڈرو اللہ سے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ تو کذبو، انہوں نے جھٹلا دیا نوح علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر نوح کو نجات دے دی، اور باقی جتنے بھی تھے ان کو بھی، ان کے ساتھیوں کو نجات دیتی، باقی سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ اللہ بے پرواہ ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، پھر قوم ہود کا ذکر، قوم عاد کا ذکر، ان کی طرف ہود کو اللہ نے بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بات کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، تو قوم عاد نے کہا ہود علیہ السلام کو ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اور میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہارا ناصح ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تمہیں اس چیز سے عجب محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی تم میں سے ایک بندہ تمہیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے یاد کرو خدا کو، خدا کے احسان کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، یاد کرو اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا، تمہیں طاقت عطا فرمائی، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام انہیں سمجھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے نہیں نہیں، قالوا اجئتنا، تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم صرف ایک خدا کو پوجیں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم سب اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لیا بھائی جو عذاب لانا لیا اگر تو سچا ہے۔ چیلنج دے دیا حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد نے، لیا ہم نہیں مانتے تمہیں۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، پھر پہنچ گیا ان پر اللہ کا عذاب، اور ملیہ میٹ ہو گئے۔ فانجیناہ والذی معہ، تو ہم نے نجات دے دی ہود علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو، باقیوں کو ہم نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کی قوم سم، اسے کہتے ہیں قوم سمود، جس کی طرف صالح علیہ السلام گئے وہ ہے قوم سمود، جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام گئے وہ قوم ہود نہیں، قوم عاد۔ قوم سمود کا ذکر آ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمایا اے میری قوم اللہ کی بات کرو، اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس رب کی بڑی نشانی آئی۔ حاضی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہاری نشانی ہے۔ یعنی انہوں نے مانگا، معجزہ مانگا، قوم سمود نے معجزہ مانگا، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کیا دکھا؟ انہوں نے کہا جی اس سے جو ہے وہ پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے۔ تو پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی، دودھ دینے والی اونٹنی نکل آئی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس کو مارنا نہیں ہے، دودھ پیو اس سے، اور جہاں پانی پینا چاہتی ہے اس کو پانی پینے کے لیے روکنا نہیں ہے۔ تو وہ پیتے رہے، لیکن ان پر شقاوت بدبختی۔ فذروہا، چھوڑ دو اس کو، تاکل فی ارض اللہ، تاکہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں کھاتی رہے۔ ولا تمسوها بسوء، اس کو تکلیف نہیں دینی۔ صالح علیہ السلام نے کہا اس اونٹنی کو تکلیف نہیں دینی، اگر تکلیف دی تو اللہ کا عذاب آئے گا تمہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، عاد قوم عاد کے بعد تم زمین میں رہتے ہو، تم نے جو پہاڑوں کو کاٹ کے اپنے گھر بنا لیے ہیں، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، فساد مت کرو زمین میں۔ اصلاح فرمائی صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی، لیکن بدبختی، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان قوم میں سے جو تکبر کرنے والے تھے، ان لوگوں سے جو کمزور تھے، کہ لمن آمن منہم، بھائی کس پر ایمان لاتے ہو؟ اتعلمون ان صالح مرسل من ربہ، جو کمزور تھے، جو صالح علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کو سردار کہنے لگے کیا صالح نبی ہیں؟ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون، ہاں، انہوں نے کہا ہاں جی،
جو وہ باتیں کرتے ہیں جو رسالت لے کے آئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے سرداروں نے کہا ہم تو نہیں مانتے، آمن تم بھی کافرون، نہیں ہم تو صالح علیہ السلام کے انکار کرنے والے ہیں۔ اور پھر بدبختی میں آ کے فاقر الناقۃ، انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی اونٹنی کی۔ صالح علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن بدبختی انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی اونٹنی کی۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو اپنے رب کی نافرمانی کر دی۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر چیلنج دے دیا، اے صالح جو کرنا ہے کر لے، اگر تو رسول ہے نا تو کہتا ہے کہ اونٹنی کو کچھ کرو گے تو عذاب آئے گا، جو کرنا ہے کر لے بھائی، ہم نے تو کام کر لیا، اونٹنی کی ٹانگیں تمہاری کاٹ دی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر سلسلہ آیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ایسے اوندھے پڑے ہوئے تھے، اچانک زلزلہ آیا، جھٹکے آئے، چنگھاڑیں آئیں، تو بس وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ الامان والحفیظ، بدبختی ان کو لے ڈوبی۔ فتولی عنہم، تو صالح علیہ السلام پھر غصے سے منہ پھیر کے چلے گئے۔ وقال، کہ لگے یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے تجھے اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا۔ ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی۔ ولکن لا تحبون الناصحین، تم تو نصیحت کو پسند کرنے والے نہیں۔ بدبختی لے ڈوبی تمہیں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر۔ آگے لوط علیہ السلام کی قوم۔ وَلُوطًا اذ قال لقومہ، لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس فرشتے آئے، انسانوں کی شکل میں آئے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے، تو ان کی قوم جو نوجوانوں کو بڑا پسند کرتی تھی۔ اتاتون الفاحشۃ، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بھئی تم برائی کی طرف آتے ہو۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا تھا کہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کریں۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم لڑکوں کے پاس آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کے۔ اللہ نے تمہاری عورتیں بنائی ہیں، شادی کرو، اپنے وقت گزارو، اچھا ٹائم پاس کرو، تم یہ کیا کر رہے؟ بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، سمجھایا لوط علیہ السلام نے۔ وما کان جواب قوم، انہیں کوئی جواب نہیں آیا، الا ان قالوا، بس یہ کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم، ان کو یہاں سے نکالو، لوط علیہ السلام کو نکالو بستی سے۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پارسا بنتے ہیں نا، لوط علیہ السلام ان کو نکالو یہاں سے، ہمیں تو پسند ہے بڑے لڑکے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، اللہ فرماتے ہوئے ہم نے کہا لوط علیہ السلام سے کہ تم نکل جاؤ، اپنے گھر والوں کو لے جاؤ، صبح ان سب کو ہم ہلاک کر دیں گے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، صبح پھر فرشتے ان کی پوری بستی کو اٹھا کے اوپر سے اوندھا مار دیا۔ اس کی بیوی بھی انہی میں شامل ہو گئی کیونکہ انہی کا ساتھ دے رہی تھی، تو تباہ برباد ہو گئے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا، ہم نے ان پر پھر پتھروں کی بارش کی، اللہ فرماتا ہے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھیں آپ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ ان کو فرشتے لے گئے آسمانوں کی طرف اٹھا کے، ان بستیوں کو الٹا کر کے نیچے گرایا، پھر پتھروں کی بارشیں ہوئی۔ الامان والحفیظ علم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اب ایک اور نبی کا ذکر، شعیب علیہ السلام کا۔ مدین کی طرف ان کو ہم نے بھیجا، جو ان کی ہم قوم شعیب کو۔ قال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ گئی ہیں۔ لہذا فاوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ان کی قوم جو ہے ناپ تول میں کمی کرتی تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم کا فعل یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم بڑے آسودہ حال ہو، مت کرو یہ کام۔ جب لیتے تھے زیادہ، دیتے تھے کم دیتے تھے۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو چیزیں کم کر کے مت دو۔ یہ ہمارے لیے بھی یہ ساری چیزیں جتنا بھی ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، قوم لوط کا ذکر، قوم عاد، قوم سمود، سارا یہ قصے صرف اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، جو ہم قصے بیان کرتے ہیں اس سے عبرت کے لیے ہیں کہ جو ان کا انجام ہوا تھا نہیں مانے گا، تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ناپ تول میں کم مت کرو، لوگوں کو کم مت دو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد مت کرو بعد اصلاح یا زمین کے ٹھیک ہونے کے بعد، یعنی معاملات بہتر جا رہے ہیں، سارا کچھ ٹھیک جا رہا ہے، تم کیوں یہ
اتنی لالچ کرتے ہو. کہتے نہیں بھی ہمارا مال ہے بھی، تو کون ہوتا ہے تمہاری، تیری نماز ہمیں یہ مطلب منع کرتی ہے کہ ہم یہ نہ کریں، یہ تمہاری کون سی نماز ہے. یہ کہنے لگے آگے دیگر صورتوں میں آگے کہ یہ تمہاری نماز ہے. سورہ آگے آئے گا یونس میں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بلا سمجھایا ان کو، فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، جو جتنا تمہارا حق ہے وہ لے لو. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اب بھائی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. ولا تقعدوا بكل صراط، اور راستوں پر مت بیٹھا کرو. توعدون، لوگوں کو ڈرانے کے لیے مذاق اڑاتے تھے، ٹچکر کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کے آنے جانے والوں کو تکلیف دیتے تھے. فرمایا راستوں میں مت بیٹھا کرو، یہ گنوار لوگوں کا کام ہے. کیوں اپنی بیٹھک میں چلے جاؤ، بیٹھے باتیں کرو، نہیں باہر تھڑے لگا کے بیٹھ گئے. راستوں میں بیٹھنا ایسے ہی. وہ تو صدون عن سبیل اللہ، اور روکتے تھے اللہ کے راستے سے. من آمن بھی، جو ایمان والے تھے نا ان کو تنگ کرتے تھے، روکتے تھے. وتبغون عوجا، اور اس میں ٹیڑھا پن چاہتے تھے. ان کے دل یعنی ان کے دل کو دور کرتے تھے نبیوں سے اور نیک کاموں سے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بتایا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، اور ہمارے نبی نے بتایا کہ راستے میں مت بیٹھا کرو. صحابہ نے عرض کی رسول اللہ ہمارا معمول ہے، ہم بیٹھا کرتے ہیں. فرمایا پھر راستے کا حق ادا کرو، نگاہیں نیچی کر کے بیٹھو، آنے جانے والے کی مدد کرو. پھر جس کو راستہ نہیں پتا اس کا راستہ بتاؤ اس کو، اگر بیٹھنا ہی ہے لازمی. تو یہ چیزیں آپ علیہ السلام نے پھر اس کی اصلاح فرمائی. تو شعیب علیہ السلام نے بتایا نہ بیٹھا کرو راستوں میں اس طرح. ٹھیک ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں بڑھا دیا. شعیب علیہ السلام نے کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہیں بڑی برکتیں عطا فرما دی، سارا کچھ دے دیا، یاد کرو اللہ کو، ناشکری نہ کرو. وَانظُرُوا، دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، جو فسادی ہے ان کا انجام کیسے ہوا یہ بھی یاد کرو. اگر تم خدا کے حکم پر نہیں چلو گے فساد میں پڑ جاؤ گے، کچھ نہیں رہے گا تمہارا. کچھ ہوش کے ناخن لو. بڑا سمجھایا حضرت شعیب علیہ السلام نے. نہیں وَإِنْ كَانَ طَائِفٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور کچھ گروہ تھے جو ایمان لے آئے اس پر جو رسول بھیجا گیا. وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور کچھ ایسے بھی گروہ تھے جو ایمان نہیں لائے. فَاصْبِرُوا، پھر صبر کرو. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرمائے ان کے درمیان. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہت زیادہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. تو یہ ان قوموں کا حال اللہ نے بیان فرما دیا کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، پھر ان پر عذاب آیا، بربادی آ گئی، تباہی آ گئی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ناپ تول میں کمی کرنا اخلاقی جرم بھی ہے اور بے برکتی کا سبب بھی ہے. اور بہت ساری پڑھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جی نوشین بہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. حضرت یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس درخت سے کھایا تھا اس درخت کا نام تھا کوئی؟ درخت کا کوئی نام تھا یا حضرت آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، میں اس کو ذرا مکمل کرنے دوں.